کہاں سے ہوگی؟ رابطت جو ہے اس کا معنی یہ ہے، ہاں رابطت میں وہ جو پیور محبت ہے وہ تو نہیں آتی، وہ نہیں آتی. ہاں ہاں نہیں بالکل صحیح کہا ہے. اللہ اکبر. بالکل ہے نا. اچھا جی ہیں لنراہا فی ضلال مبین ہے. تو وہ شہر کی عورتیں کہہ رہی ہیں کہ ہم تو یہ دیکھ رہے ہیں کہ وہ بالکل ہی بیگ گئی ہے، نادانی کر رہی ہے وہ عورت نا، عزیز مصر کی بیوی. اچھا ظاہر ہے یہ گفتگو جو ہے وہ اس تک بھی پہنچ گئی، عزیز مصر کی بیوی تک نا، کہ یہ باتیں ہو رہی ہیں. اب اس نے کہا کہ یہ کیسے اس کا توڑ کیا جائے، ان کو میں کیسے بتاؤں یہ جو باتیں کر رہی ہیں. تو اس نے وَآتَدَتْ لَهُنَّ مُتَّكًا، یہ اس نے ضیافت کا انتظام کر لیا، اور یہ پری ڈیزائن باقاعدہ سوچ کے اس نے ضیافت ایسی ہی کی کہ مِنْهُنَّ سِكِّينًا، جتنی عورتوں کو بلائے اتنی آگے پلیٹیں ولیٹیں سجا کے اور وہ چھری رکھی ہوگی. یعنی شی واز سو کانفیڈنٹ کہ جو کچھ میں کر رہی ہوں اس کا واقعی وہ آؤٹ کم سامنے آئے گا کہ وہ چھری ہاتھوں پر چلا دیں گی. یہ ارینجمنٹ یہ بتا رہا ہے نا. ہاں نہیں بالکل یہ تیز کرائی ہوگی. اللہ اکبر ہے نا جی. بالکل. اچھا دیکھیں یہ بڑا وہ ہے، جیسے کہتے ہیں نا سیٹ لگانا نا، کہ باقاعدہ وہ جب سیٹل ڈاؤن ہو گئیں، بیٹھ گئیں، انہوں نے سٹارٹ کر لیا، ہاتھوں میں پلیٹ سے چھری اٹھا کر فروٹ کاٹنے لگا، اس وقت اخرج علیہن ہے. یہ ٹائمنگس ہے، اس پہ وہ الفاظ پر غور کرو. اس پہ کہا اخرج علیہن، ان عورتوں کے سامنے آؤ. ایک دم یوسف کو پتہ نہیں تیار کیا ہوگا دروازے کے پیچھے کہ جیسے ہی میں بلاؤں، آخر غلام تھا نا وہ تو، یعنی آرڈر تو ماننا تھا نا. کہہ دیا ہوگا کہ میں نے سہیلیوں کو بلایا ہے، دعوت ہے، تو میں جیسی آواز لگاؤں تو تم نے ان کے سامنے آ جاتے. تو اخرج علیہن الفاظ میں دیکھیں. اللہ اکبر. ہاں آیت نمبر 31 ہے، وَلَمَّا سَمِعَتْ بِمَكْرِهِنَّ أَرْسَلَتْ إِلَيْهِنَّ وَأَعْتَدَتْ لَهُنَّ مُتَّكَأً وَآتَتْ كُلَّ واحدة منهن سكينا وقالت اخرج عليهن فلما رأينه أكبرناه وقطعنا أيديهن وقلنا حاشا لله ما هذا بشر إن هذا إلا ملك كريم. فلما پھر جب سمیت، سماعت نہیں ہوتا سننا، معزز سامعین سننا، تو سنا اس عورت نے، تا پر جزم ہے نا تو مؤنث کا بن گیا. یعنی عزیز مصر کی بیوی نے وہ شہر کی عورتوں کی بات سنی، بمکرہن ان کے مکر کو. ہاں اللہ اکبر. ارسلت تو پیغام بھیج دیا اس نے، ارسال کرنا ہوتا ہے نا، علیہن ان کی طرف، یعنی انوائٹ کیا باقاعدہ دعوت کا پیغام. وَآتَدَتْ اور تیار کر لی. یہ وہی ہے جو سورہ بقرہ او عدت للکافرین، اعتداد تیار کرنا. تو آتدت یعنی آراستہ کر لی، تیار کر لی، لہن ان عورتوں کے لیے، متکام مجلس. ویسے یہ تکیہ سے ہی ہے. یہ عرب میں دیکھیں آپ شروع سے ہی ضیافت جو ہے نا وہ فرشی دسترخوان لگتا تھا. آج کل بھی وہ فرش پر ہی ہوتا ہے، اور ان کے صوفے جو ہے نا بالکل نیچے ہوتے ہیں، نیچے ہی بیٹھتے ہیں نا. تو یہ اسی ٹائپ کا ہے متکان. یہ وہاں بھی ہے جو متقین جنت میں ہوں گے تو مسندوں پر تکیہ لگائے بیٹھے ہوں گے. علی الارائک کی، ہاں متقین علی الارائک کی. اللہ اکبر ہیں. اور وہاں سٹنگ ارینجمنٹ بھی بتا دی، متقابلین. ہاں وہ ایک دوسرے کو فیس کر رہے ہوں گے کیونکہ گپ شپ بھی لگانی ہوگی نا، جیسے کلاس میں بیٹھتے ہیں اس طرح نہیں.
اس طرح تو یعنی اس کی پیٹھ ہو رہی ہوتی ہے، آپ کی پیٹھ ان کو ہوگی، سیٹ میں ایسے نہیں، آمنے سامنے متقابلی. ہاں اللہ اکبر. اچھا متقام تکیے والی مجلس، یعنی وہ باقاعدہ ارینجمنٹ فرش پر. وآتت عطا سے ہے دی اس نے کل واحدتن ہر ایک کو، منہن ان عورتوں میں سے، سکینن، سکین یہ نائف کو کہتے ہیں، چھری. اچھا اب یہ تیار ہو گیا سارا سیٹ. وہ ارسلت بلایا تو وہ آ گئیں اور ان کو بٹھایا باقاعدہ، اور جو کچھ چیزیں خاطر تواضع کرنی تھی ان کے سامنے رکھی، اور منہن سکینم، اور ان ہر ایک کے سامنے ایک چھری بھی رکھی. جب یہ بالکل تیار ہو گیا اور وہ یعنی اس کو کھانے کے لیے تیار ہوئیں، تو وقالت، تو یہ اس نے کہا عزیز مصر کی بیوی نے، اخرج علینا، یہ حضرت یوسف سے کہا، فعل امر ہے نا، خرجہ یخرجو سے، کہ نکل علیہنا، ان کے سامنے، ان خواتین کے سامنے. فلما، پھر جب، رائنہو، اکبرناہو، یہ دیکھیں اس میں نون آپ کو مل رہا ہوگا نا، رائنہو اکبرنہو، یہ آخر میں نون جو ہے نا یہ بھی مؤنث کا ہوتا ہے. جیسے قل ہے نا، تو اگر نہ قل نہ، تو عورتوں نے کہا، یہ قل نہ، یہ اس کو کہتے بھی نون نسواں ہی ہے، نون نسواں، آخر میں نون کا اضافہ ہو جاتا ہے، نون نسواں ہی کہتے ہیں. یہ جو ہے نا جمع مؤنث کا ہے، جمع مؤنث کا ہے، تو یہ نون وہ ہے، میں نے کہا آپ کو نا، را تو یہ کامن ورڈ ہے نا، دیکھنا، تو رائی نا ہے مؤنث جمع بالکل. تو ان عورتوں نے دیکھا ہو اسے، اکبر نہ ہو، یہ ویسے وہ کبر سے ہی ہے نا، بڑا، یعنی ان عورتوں نے اس کو بڑا جانا. کیا مطلب؟ یعنی ایک دم وہ دنگ رہ گئی، جسے کہتے ہیں نا ششدر رہنا، یہ معنی اس کی ہے، اکبر نہ ہو، ایک دم ہے. تو یہ اکبر، کبر، کبریائی وہی ورڈ ہے، لیکن معنی یہ ہیں ایک دم کوئی چیز دیکھ کے نا ششدر رہ جائے آدمی، اور وہ نا، ہاں اوور ویلمنگ، یس بالکل بالکل، یہ اس معنوں میں ہے. لفظی معنی تو بڑا جانا اس کو اس انداز میں، لیکن یہ جیسے انہوں نے بتایا اوور ویلمنگ، بالکل یہ انداز تھا. اس کے اگلے الفاظ اس کی وضاحت کر رہی ہیں، یعنی اتنا اوور ویلمنگ کہ وہ قطعنا ایدیہن، قطع کاٹ لینا، قطعنا کاٹ لیے، ایدیہن اپنے ہاتھوں کو، وقلنا اور کہنے لگی حاشا للہ، یہ ایکسپریشن آف اسٹونشمنٹ ہے، حاشا للہ، ایک دم تعجب، حاشا للہ ہے. اور آگے کہا ما ھذا بشر، یہ دیکھیں سارے الفاظ جو ہیں نا وہ اس کیفیت کو ظاہر کر رہے ہیں. یعنی وہ یہ کہنا چاہ رہی ہیں کہ اب تک ہم نے جتنے بھی انسان دیکھے نا، تو انسانوں میں سے تو اتنا وجاہت والا کوئی شخص ہم نے نہیں دیکھا. تو اس حساب سے کہ ما ھذا بشر، یہ تو بشر نہیں ہے، یہ تو یعنی اس سے کوئی ماورا مخلوق لگتی ہے. تو آگے ملک کہہ دیا، ملک کریم ہے نا جی. ان ھذا الا ملک کریم، ان ویسے اگر ہوتا ہے، لیکن آگے الا ہے نا تو آپ نہیں کریں. ان کا لفظی معنی اگر ہی ہوتا ہے، انشاءاللہ، اگر چاہا اللہ نے. تو ان نہیں ہے ھذا یہ شخص، الا سوائے ملک فرشتہ کریم، عزت والا، اکرام سے ہے وہ جو ہے نا، اکرمی مسوایا ہے، محترمی و مکرمی کارڈ پہ لکھا ہوتا ہے نا، وہی ہے، یعنی بزرگ فرشتہ ہے. اللہ اکبر. قالت فذلکن الذی لمتننی فیہ ولقد راودتہ عن نفسہ فاستعصم،
وَلَئِن لَّمْ يَفْعَلْ مَا آمُرُهُ لَيُسْجَنَنَّ وَلَيَكُونًا مِّنَ الصَّاغِرِينَ۔ اچھا، اب جب یہ سب اس نے دیکھا کہ جو میرا ارینجمنٹ تھا دیٹ واز سکسیسفل، جو ضیافت میں بلایا، اور واقعی انہوں نے اس کو دیکھ کر، حضرت یوسف کو دیکھ کر اپنے ہاتھ تک کاٹ لیے، اب اس نے کہا ہاں یہ وہی ہے جس کے بارے میں تم مجھے بڑے لان تان کرتی تھی نا، شہر میں باتیں بناتی تھیں کہ یہ غلام پر جو ہے رج گئی ہے، فرفتہ ہو گئی ہے، اب تم اپنا حال دیکھو کیا ہو رہا ہے، مجھے تو کرتی تھی تم۔ قالت، تو کہنے لگی فذالکن، اللہ اکبر، ہاں یہ وہی ہے، الذی، یہ وہ شخص ہے، لمتننی، یہ ملامت نہیں کرتے جیسے تانے وغیرہ دینا، لمتننی ہے، تم تانے دیتی تھیں، ملامت کرتی تھیں، فیہ، جس کے بارے میں۔ اور آگے دیکھیں واضح الفاظ میں اعتراف کر رہی ہیں کہ وَلَقَدْ رَاوَدتُّهُ عَن نَفْسِهِ، ہاں میں نے کیا تھا، اس کو ورغلایا تھا، لیکن میرے ورغلانے میں آیا نہیں، فَاسْتَعْصَمَ، بچ نکلا وہ، کوشش تو میں نے بہت کی، اللہ اکبر ہے۔ وَلَقَدْ، اور بے شک، رَاوَدتُّهُ، دیکھیں تا کے اوپر پیش ہے، میں کے معنوں میں، راوت، ورغلایا تھا، پسلایا تھا، میں نے ہو، اسے، یعنی حضرت یوسف کو، ان نفس ہی، اس کے نفس سے، یعنی اس کو ورغلانے کی پوری کوشش کی، فَاسْتَعْصَمَ، لیکن وہ بچ نکلا، یعنی میرے اس فریب میں، میری ترکیب میں وہ آیا نہیں، اللہ اکبر۔ اچھا آگے دیکھیں، وہ کہہ رہی ہے کہ اگر ابھی بھی، ابھی تو وہ نکل گیا نا مجھ سے بچ کر، وہی لم یفعل ما آمرہ، اگر میری ابھی بھی بات نہ مانی نا تو میں نے جیل بھیج دینا اس کو، یہ بائی فورس ہو رہا ہے سب کچھ، سر بات یہ ہے کہ آج سے ہم 4000 سال پہلے معاشرے کی بات کر رہے ہیں، ایگزیکٹلی، ہاں یہ اتنا عرصہ ہوگا یوسف کو، پکا یہ ہے۔ جی جی، تو اب اس کا جو اپر اسٹیٹم آف سوسائٹی تھا، ہاں اس کی عورتوں کا یہ حال، یہ حال تھا، یہ ایلیٹ کلاس جو ہے نا، اشرافیہ، یہ وہ دیکھو کہ وہ فخر سے کہہ رہی ہیں ہاں میں نے ورغلایا تھا اور یہ کیا تھا نا، آج کے اشرافیہ میں بھی اتنا دیدہ دلیری نہ ہو جتنی اس اشرافیہ میں تھی، جو ہمارے ہاں 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 اس سے زیادہ ماڈرن وہ اشرافیہ تھا، ہاں جی واقعی، دیکھیں نا، نہیں بالکل، ان کے سامنے، ہاں اتنی عورتوں کے سامنے وہ دیدہ دلیری سے کہہ ہاں رہے ہاں ہیں کہ میں نے اسے ورغلایا تھا، ہاں یہ مجھ سے بچ بھی گیا تھا، ہاں اب اس کی شامت آ گئی، ہاں بالکل، اور اس یہ پہ سب کو کوئی کہہ مائنڈ رہے ہیں، نہیں کر رہی، کوئی اسے سرب کو نہیں کر رہی ہاں کہ کیا بکواس کر رہی ہے، ہاں ایگزیکٹلی، بالکل یہ سارے آرام الفاظ سے کا، جو اس کی بات ہے اس کو وہ ٹھنڈے دل سے سن رہی ہے، ہاں کہ ہاں ٹھیک ہے، ہاں اس سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے نا کہ اس زمانے کے مرد جو تھے وہ بھی بس ایسا اپر اسٹیٹمنٹ میں یہی ہوتا ہے نا، حالانکہ کوئی اور ہوتا تو اسے طلاق مطلب آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ مرد ہمیشہ سے ہی تھلے لگتا ہے، اپر اسٹیٹس میں اب بھی ہے کیونکہ وہ سارے اپنے والوں کی دولت کمانے کے چکر میں ہوتے ہیں، ہاں ہاں بڑے بڑے بزنس ایگزیکٹلی، ہاں وہ بھی یہی کر رہے تھے، ہاں آج بھی یہی ہو رہا ہے، سر یہی ہو رہا ہے، یہی ہو رہا ہے بالکل، کافی ہے سر، انسان ہاں کی ذرا بھی تبدیل نہیں ہوا بالکل ایسے ہی، ٹیکنالوجی تبدیل ہوئی ہے، انسان نے طریقہ صحیح کرا ہے، ہاں تبدیلی کی ہے جو صرف قرآن نے کی ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر، بالکل صحیح ہے، صرف قرآن نے چاہیے، بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، بالکل۔ تو اس نے کہا عزیز مصر کی بیوی نے کہ وَلَقَدْ رَاوَدتُّهُ عَن نَفْسِهِ، کہ بلا شبہ میں نے اس کو پھانسنے کی کوشش کی تھی، فَاسْتَعْصَمَ، لیکن وہ بچ نکلا، تو وَلَئِن لَّمْ يَفْعَلْ مَا آمُرُهُ، وَلَئِن، اور اگر، لم نہیں، یفعل فعل سے ہے، فعل کرنا ہوتا ہے نا، اس نے کیا ما جو آمرہ، یہ دیکھیں آمرہ کھڑی زبر ہے، عام طور پر کھڑی زبر یہ دو کو جب کرنا ہوتا ہے ان کو ملاؤ تو یہ ایسے کھڑی زبر کر دو، کھڑی زبر دو ہے، ایک یہ ہو گیا میں کے معنوں میں اور ایک امر والا، یہ اس طرح ہو گیا کھڑی زبر،
دو الف ہیں، آمرہو ہے، میں حکم دیتی ہوں اس کو، میں کہتی ہوں ہو اسے، اگر نہ کیا اس نے تو کیا ہوگا، لیسجنن، لیکن یہ بڑا وہ ایمفسس والا ہے، یہ بالکل ہے جیسے لتسألن، لینبذرن کہ میں لازماً کر دوں گی، اور وہ دیکھیں وہ صاحب اقتدار تھی تو کر سکتی تھی یار، عزیز مصر کی بیوی ہے، وہ تو بڑا ایک اختیار والا وہ ہے، تو لازماً جیسے معنی آتا نا لازماً میں نے اس کو جیل میں ڈال دینا ہے، قید، اور وَلَيَكُونَ مِنَ الصَّاغِرِينَ، کانا یکونو سے ہے، اور وہ ضرور ہوگا من الصاغرین، صاغرین اصغر سے ہے نا، اکبر کا جو اپوزٹ ہے، اکبر بڑا، اصغر چھوٹا، صغیر نہیں ہوتا، صغیر اور کبیر، تو صاغرین چھوٹوں میں سے ہو جائے گا، کیا مطلب ہے، وہ رسوائی مقدر بن جائے گا، یہ معنی ہے نا، چھوٹوں میں سے ہو جائے گا، ہاں رسوا ہو جائے گا نا، ظاہر ہے جیل نا تو رسوا ہو جائے گا، اللہ اکبر، بے عزت ہو جائے گا، اللہ اکبر، نہیں میرا خیال ہے یہ آیت 32 تک کافی ہے نا، کیونکہ آگے پھر وہ باقاعدہ وہ جیل کا ہے، اس میں وہ کہہ رہے ہیں جزاک اللہ، صدق اللہ العظیم۔ یہ آیت نمبر 41 یہ کرتی ہے کہ کیا ہوا، آپ فرما رہے تھے نا کہ یوسف علیہ السلام کی خوبصورتی کا ذکر کیا ہے، صدق اللہ علیہ۔ جزاک